محترم بزرگوں اور دوستوں اور خواتین، آج کا ٹاپک ہے موت اور قبر کے حالات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے، یہ ایک جو دنیا دی ہے یہ مسافر خانہ ہے، اور مسافر چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، یہاں پر آرام کرنے کسی درخت کی چھاؤں میں لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، پھر وہاں سے چل دیا۔ ٹھیک ایسے ہی یہ زندگی ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں آرام کر کے چل دینا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ موت کو بہت یاد کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اکثر ذکر هذه اللذات الموت، یعنی لذتوں کو، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹیسٹ، ان تمام چیزوں کو توڑ دینے والی چیز وہ موت ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے، دنیا میں آئے ہیں ترتیب کے ساتھ، پہلے دادا، پھر بابا، پھر بیٹا، لیکن موت کے لیے کوئی ترتیب اللہ نے نہیں رکھی ہے، اپنی مرضی سے بلاتا ہے۔ اور آج کل کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ موت اچانک آ رہی ہے، روز نئے آپ کو نیوز مل رہی ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہوا، فلاں کا انتقال ہوا۔ تو اس سلسلے میں دعا کرتے تھے صحابہ کرام کہ اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد کر۔ اب اس کی تیاری میں وہ رات عبادت کرتے اور روتے تھے، اور سورہ طور کے بارے میں، سورہ طور جو پارہ 27 میں ہے، اس کی ایک آیت ہے ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرا رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ضرور بالضرور، ما لہ من دافع، اس کو کوئی ختم کرنے والا، ہٹانے والا نہیں ہے۔ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر پڑھتے اور روتے رہتے۔ اور موت کے بعد کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، اور جب قیامت شروع ہوتی ہے تو وہ نیک ہوتا ہے تو انعامات بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر بدبخت ہوتا ہے تو پھر اس کے عذابات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پیدا ہوتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو موت کے بعد بھی اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اور کفن کو جیب نہیں لگایا جاتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اہلہ و مالہ و عملہ۔ جب میت کو یہاں سے قبرستان لے جایا جاتا ہے تو بظاہر 3 چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، ایک ہے اس کا اہل یعنی اس کے خاندان والے، اور دوسرا ہے ومالہ، اس کا مال، یعنی سمجھیے کہ گاڑی پہ کوئی جا رہا ہے، گاڑی لے جا رہے ہیں ساتھ میں، اور وعملہ، تیسری اور آخری چیز ہے اس کا عمل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جاتے ہیں، لیکن جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو صرف اور صرف اس کا عمل باقی رہتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جاتی۔ تو ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہے گا، اور جلدی کرے گا کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو جو شخص ختم ہو جاتا ہے اور جب قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہی سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں تھے، آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مٹی گیلی ہو گئی، کچی ہو گئی۔ فرمایا بھائیو اس قبر کی تیاری کر لو۔ فرمایا اما روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جو خبر ہے یا تو وہ جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے، یا پھر وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خبر پر جاتے تو وہاں پر رونا شروع کر دیتے، ان کی داڑھی بھی تر ہو جاتی اور بھگ جاتی، اور کہتے ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ لوگوں بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو پہلی گھاٹی ہے اس میں کامیاب اگر ہو گیا تو سمجھو کہ باقی کی گھاٹیاں بھی آسان ہو گئی، اور اگر اس کے برعکس، اس کے الٹا، اگر اس گھاٹی میں وہ ناکام ہو گیا تو اس سے بڑی بڑی گھاٹیاں سخت سے سخت آنے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اس سے زیادہ یعنی خبر سے زیادہ کوئی بھیانک چیز نہیں دیکھا۔
آگے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے اور صحابہ کو سکھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اور دفن کر کے واپس پلٹ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں اور کالے اور نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، ان کا نام ہے منکر اور نکیر، لمبے لمبے دانت، اور ان کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اور کس طرح زمین کو اپنے بالوں اور دانتوں سے رگڑ کر اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں، اور ان کی نظر کس طرح ہوتی ہے جس طرح کسی چیز کو اچکنے والی ہے۔ پھر اس مردے کو بٹھا دیتے ہیں اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربک، اس کا جواب کون دے گا؟ دنیا میں اس نے اپنے رب کا تعارف حاصل کیا قرآن کے ذریعے اور توحید اختیار کیا اور قرآن پر عمل کیا، وہی شخص اس کا جواب دے سکے گا اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ من ربک کا جواب ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اس کا جواب دنیا میں تیاری کرنے پر ہی ملے گا، ورنہ اس کے زبان سے وہ طاری نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اب اگر وہ واقعی سچا مومن ہوگا اور قرآن سے اس کو جواب ملا ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان عبد اللہ و رسولہ، کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ فرشتے کہیں گے تم نے جواب دیا، اللہ نے کہہ کر یہی بھیجا تھا کہ یہ صحیح جواب اور اچھا جواب دے گا۔ پھر بندے مومن کی خبر کو وسیع کر دیا جائے گا اور اس میں چودھی رات کے چاند کی طرح روشنی ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے 70 کو 70 سے اگر ملٹیپلائی کریں تو اتنی بڑی وسیع کر دی جائے گی خبر۔ اور اب یہ جب کیفیت دیکھے گا میت جس کا انتقال ہوا، وہ کہے گا فرشتوں سے کہ مجھے چھوڑ دو، میں رشتہ داروں کے پاس جا کر بتاؤں کہ مجھے اللہ نے کیسے انعامات دیے ہیں۔ لیکن اس کو جواب ملے گا کہ اب تیرے لیے راتیں ہی راتیں، اب یہاں پر تو آرام کے لیے آیا ہے، دنیا میں تو نے بڑی قربانیاں دی ہے، تمہیں نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، قیامت تک تم سوتے پڑے رہو۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود وہاں سے اپنے عرش سے کہے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا اور اس کو بستر جنت کا بچھا دیا جائے گا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ جواب کیسے دیا اس نے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرأت القرآن، فرشتوں سے وہ کہے گا یہ جواب میں نے جو دیا ہے وہ قرآن پڑھنے سے دیا ہے، قرأت القرآن، اور اس کو میں نے کلام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اللہ کی توفیق سے میں جواب دیا۔ اگر فاسق ہوگا تو وہ جواب کیسے دے گا؟ فرشتے سوالات کریں گے من ربک، جواب دے گا ہا لا ادری، افسوس کے ساتھ کہے گا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ سوچے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ میں یہ کچھ کلمہ سنا تھا، لا الہ الا اللہ کا کچھ کلمہ اس کے ذہن میں آئے گا لیکن بول نہیں سکے گا۔ پھر آگے سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ہا لا ادری، یقول کما یقول الناس کما اقول الناس، یقول کما یقول الناس، کہے گا کہ جس طریقے سے لوگ کہتے تھے، یعنی جو کافر اور فاسق اور فاجر جس طریقے سے کہتے تھے وہ وہی کہے گا۔ پھر مزید سوالات ہوں گے کہ من ربک، ما دینک، من نبیک، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر وہی جواب دے گا ہا لا ادری، یقول کما اقول الناس، اس طریقے سے وہ جواب دے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے سمجھا۔ پھر اس کے بعد جواب آئے گا اللہ کی طرف سے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے نیچے آ کے بچھونے بچھا دو، لباس بھی آ کے پہنا دو، جہنم کے دروازے کھول دو۔ قبر اس طرح آپس میں ملنا شروع ہو جائے گی، تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی ہڈیاں اور پھسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جائیں گی۔ بخاری کی روایت ہے 1373 بخاری کی اس روایت کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پورے خبر کے حالات ایک حدیث میں مل جائیں گے، مکمل وضاحت آپ کو مل جائے گی۔ اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اتنا بڑا لوہے کا پتھر اٹھا کر لائیں گے اور سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس پتھر کو اٹھانے کے لیے تو اٹھا نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہاڑ پر اس کو مار دیا جائے تو پہاڑ پوری مٹی بن جائے، اور یہ جو پتھر ہوگا دو کانوں کے درمیان اس کو مارنے کے لیے ہوگا، اس کو مارا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو دماغ ہے وہ 800 ہڈیوں پر مشتمل ہے، بند ہے، یہاں سے عقل اور سوچ کام کرتی ہے اور گدی کی طرف، تو اس گدی کی طرف اس کو مارا جائے گا کیونکہ اس نے عقل کو استعمال نہیں کیا، اس نے دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ اور یہی وہ خوف تھا موت اور عذاب قبر کا جس کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بڑی فکر مند ہوتے اور رات بھر عبادت میں لگا دیتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے ماموں کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ رات کیسے گزارتے ہیں۔ رات بھی میں داخل ہوا گھر میں، دیکھتا ہوں کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، پوری رات ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف صحابہ کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد وہ فارغ ہوتی ہیں تو وہ تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی، نفل نمازوں کے لیے کھڑی ہو جاتی، اور اس کے بعد ایک آیت پڑھتی سورہ طور کی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو برے عذاب سے بچا لیا۔ یہ ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتی اور روتی، اور جو دیکھنے والے ہیں راوی وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر ٹھہرا، بڑا تھک گیا، میں وہاں سے فارغ ہو کر بازار نکلا، پھر واپس آیا تو دیکھتا ہوں کہ پھر اسی آیت پر جو ہے حضرت عائشہ رونے لگتی ہے اور پوری رات ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح 2 سال میں دنیا کے اندر انصاف قائم کیا۔ اتنی بڑی بادشاہت، اتنا بڑا خلیفہ، اس کی حالت کیا تھی؟ بیوی کہتی ہے کہ سوتے کیوں نہیں ہو رات میں؟ کہتے ہیں خبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، خبر کی رات مجھے سونے نہیں دیتی، خبر کی تیاری میں لگا ہوا ہوں، مجھے جب خبر یاد آتی ہے تو نیند ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ابن عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ ان کی بیوی کون ہے؟ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے، یہ پورے بادشاہوں کی خاندان کی عورت ہے۔ یہ ان کے بھائی 3 کے 3 خلیفہ گزرے، ان کے دادا خلیفہ، ان کے شوہر خلیفہ، اور ان کے گھر کا حال یہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے مجھے ہیرا دیا تھا مہنگا، یہ بیت المال میں رکھا دینا۔ پھر ایک آیت پڑھتے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون۔ یہ جہنمیوں کے بارے میں ایک حوالہ کی بتائی گئی ہے، یہ سن کر وہ رو پڑے اور اسی آیت کا وہ ورد کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ بڑی حدیث مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کو کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب صحابی ابھی مسجد میں داخل بھی نہیں ہوئے، راستے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی کا حکم آیا، سن لیے، فوراً عمل کرنا شروع، راستے میں بیٹھ گئے۔ جب خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کو میں نے بیٹھنے کے لیے تھوڑی کہا تھا، میں تو لوگوں سے کہا تھا۔ کہا اے نبی، آپ کی زبان سے، آپ کی زبان اقدس سے اگر کوئی الفاظ نکلے اور عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ رات کس طرح گزاری جاتی ہے۔ کہا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم پارے 16، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم کے پاس سب کو آنا ہے، جہنم کے پاس سب کو آنا ہے۔ یہ آیت سن کر بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، پوری رات ایسے ہی گزارتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہنم کو ایک گھوڑے کی شکل دی جائے گی اور اس کو لگام دیے جائیں گے، اور ایک لگام کے پیچھے 70 ہزار فرشتے اس کے اوپر جو ہے مسلط کر دیے جائیں گے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب دیکھیے جہنم کو تصور کیجیے تھوڑی سی، اور ایک لگام نہیں بلکہ 70 ہزار لگام ہوں گے، تو 70 کو 70 ہزار سے ملٹیپلائی کریں گے تو علماء کہتے ہیں کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کے لگام کو تھامنے کے لیے ہوں گے۔ اس کے باوجود جہنم
سنبھل نہیں سکے گی، اتنی خطرناک ہوگی۔ کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے جب یہ منظر ہوگا تو انسان کا کیا حال ہوگا۔ کہاں مجھے نیند نہیں آتی جب یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جب جہنم کے پاس سے سب کا گزر ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج لوگ موت کو بھول گئے ہیں، آج خبر کے وہ حالات بھول گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص لوہار ہے اور لوہے کی آگ میں کوئی چیز ڈالتا ہے اور پھر تپتی ہوئی چیز کو باہر نکالتا ہے۔ یہ دیکھ کر رو کر بڑے پریشان ہونے لگے اور کہا کہ جب لوہے کی یہ حالت ہو سکتی ہے آگ سے تو انسان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے کہ دنیا کی اگر آگ کو اور جہنم کی آگ کو ٹیلی کیا جائے، کمپیئر کیا جائے، تو دنیا کی آگ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جس کی تپش ہے، تو قیامت کے دن جو آگ ہوگی وہ 1,30,000 سینٹی گریڈ کے برابر ہوگی۔ اور اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربیع بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایک تنور مطلب ایک چولہا ہے، وہاں سے گزر ہوا، آگ دیکھا، جیسے ہی دیکھا غشی طاری ہو گئی، گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ان سے بعد میں پوچھا گیا تو کہا کہ تنور سے آگ نکل رہی تو یہ انسانوں کا کیا حال ہوگا، اتنی خطرناک، اتنی ہولناک چیز۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی وجہ سے ان آیتوں پر اور ان چیزوں پر نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی لذتوں کو، مزوں کو اسی لیے چھوڑا تاکہ آخرت کی انلیمیٹڈ لذتیں حاصل کریں۔ اور ایک راوی کے بارے میں آتا ہے کہ یزید بن ہارون، جن کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی اور وہ سحری کو رو رو کے اٹھتے اور دعائیں کرتے، اور انہی یعنی رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے ختم ہو جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا اتنی خوبصورت آنکھیں آپ کی، کہا کہ سحری میں رو رو کے میری آنکھیں اس طرح ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے جس کے لیے یہ اگر آسان ہو جاتے تو پھر باقی گھاٹیاں بھی آسان ہو جاتی۔ اور یہ سب گھاٹیاں کیسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ جہنمیوں کی جو عذاب ہوں گے وہ اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یعنی قبر کا عذاب، پھر اس کے اوپر کا عذاب، عذاب پہ عذاب، زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ پھر فرمایا کہ غسلین نامی ایک چیز ہے جہنم کی، اور وہ جہنمیوں پہ اڑیل دیا جائے گا۔ اگر ایک ڈول دنیا کے اندر اس کو اڑیلا جائے گا تو پوری دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتے دو آئے، دونوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور ایک مقدس جگہ لے گئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دیکھا دو شخص ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، کچل کے رکھ دیتا ہے، پتھر لڑکتا ہوا آگ میں چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ جس نے کتاب کو پڑھا لیکن وہ نمازوں کے وقت سوتا پڑا ہوا تھا، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، بس یہ معلوم ہے کہ کمانا ہے، مال کو جمع کرنا ہے، مال کو جمع کرتے کرتے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جب مال اس سے کام نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جب تک قیامت قائم ہوگی یہ ایسے ہی اس کے اوپر عمل ہوگا۔ پھر دیکھا ایک شخص کو ایک فرشتہ کھڑا ہے، لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں ہے، گدی تک لے جاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ میں نے دیکھا، پھر پوچھا یہ کون بدبخت ہے؟ جواب ملا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، موت سے نہیں ڈرتا، ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، یہ اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا میرے بھائیوں یہ ہے خبر کی ہولناکیاں، ہر وقت اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی اس خبر کے عذاب سے بچنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اور آسان فارمولہ بتایا ہے جہنم کے عذاب سے، قبر کے خاص طور پہ عذاب سے بچنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا سورۃ الملک کو یاد کرو، فرمایا سورۃ الملک کو پڑھو رات کے وقت سونے سے پہلے۔ میں اگر آپ سے مشورہ لوں کہ ہم میں سے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہوں گے جو سورۃ الملک کو یاد کیے ہوئے ہوں گے، اور اس سورۃ الملک جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، کتنے بھائی رات میں اہتمام سے پڑھ کے سوتے ہوں گے؟
بھائی اگر اس کی تیاری نہیں ہو سکی تو ضرور اس کو یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی پوری نیکیاں 13,000 ہوتی ہیں جو ہمارے نام اعمال میں انشاءاللہ ایڈ ہوں گی. اب بتائیے ایک ایسے موقع پر جبکہ قیامت کا ہولناک منظر بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بیوی، بچے، بھائی، بہن، ماں باپ سب ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا. ایک ایک نیکی کو ترسے گا، سب اپنے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، وہاں کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسے موقع پر اگر ہماری سورۃ الملک کی 13,000 نیکیاں اگر کام آ جاتی ہیں تو کتنی بڑی بات ہے. تو اس کا اہتمام کیجیے. ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی کہ اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب الاسرافیل اعوذ بک من النار و من عذاب القبر. اے جبرائیل امین اور اے اسرائیل اور میکائیل کے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما اور آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ محفوظ کر دیتے ہیں. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو بھی یاد کرو، اس خبر کی تیاری کرو. اور اے سرسبز و شاداب کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، رنگینیوں میں رہنے والوں، عنقریب ہم سب کو گھٹن والی جگہ جانا ہے، اترنا ہے. موت کی گھاٹی اتر کر ایک طویل وادی پر خطر میں سفر کرنا ہے. میرے بھائیو، وہاں نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی چمک ہوگی، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی، اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا. نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ غم گسار ہوں گے، اور نہ کوئی ایک دوسرے کا کوئی مرید اور مرشد ہوگا. دنیا میں تو بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ہم تمہارا ہاتھ تھام لیں گے، لیکن وہاں وہ وعدہ کام نہیں آئے گا. نہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا، نہ کوئی محافظ ہوگا، اور وہاں پر کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں کہتے ہیں سو جاؤ حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور نہ وہاں کسی کا دبدبہ چلے گا، نہ وہاں رشوت کام آئے گی، اور وہاں پر موذی خطرناک جانور ہوں گے، اور سب کچھ مٹی میں مل جانے والا ہوگا، گھٹن ہوگی، کیڑے مکوڑے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آئیے آگے قبر کے عذاب سے متعلق ایک اور بات کو ایڈ کریں. فرمایا کہ وہاں پر جو فرشتے ہوں گے، کچھ فرشتے ایسے ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور کوئی ان کو نہ سنائی دے گا اور نہ کوئی دکھائی دے گا. پھر فرمایا اے ایمان والو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بتائی گئی، ایک آپ بشیر ہے، ایک نذیر ہے، یعنی آپ ایک طرف ڈرانے والے اور ایک طرف خوشخبری دینے والے، آپ نے یہ دونوں کام کر کے چلے گئے. تو پھر فرمایا لوگوں، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک چیز نہیں دیکھی. فرمایا بے کسی کے عالم میں اگر تم سکون چاہتے ہو اور نماز کی پابندی کرو، توحید کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اسی طریقے سے صلہ رحمی ہے، حج و عمرہ ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر و اذکار ہے، صدقہ خیرات ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے کام ہے، والدین کی اطاعت ہے، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک ہے، ان تمام کو اگر آپ اپنا لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو کہ بے شک اللہ کے یہ دوست ہیں، نہ ان پر کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اگر یہ کام ہم کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ملتی ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. پھر آگے فرمایا کہ آج ہم دنیا کے گھر بنانے میں کتنی محنتیں کر رہے ہیں. کہنے والے نے سچ کہا، اے دنیا میں کوٹیاں اور محلات بنانے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ آخرت میں محلات کیسے بنائے؟ دنیا میں کارپیٹ بچھانے والوں کبھی سوچا کہ قبر میں بستر کا بندوبست کیا یا نہیں؟ اے وہ شخص جس کو دنیا کی رنگینیوں نے اس طرح دین سے دور رکھا ہے جو دنیا میں ہی مشغول ہو کر رہ گیا. لمبی امیدوں نے تجھے گمراہ کر دیا، دھوکہ دے رکھا ہے. تمہیں پتہ ہے موت اچانک آتی ہے، اور جو عمل کا صندوق تیرے پاس ہے، جتنا عمل ہے اتنا کر لے، اور یہی کام جو ہے تمہیں آسان بنانے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو انقطع عملہ، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں اس کے لیے جاری رہتی ہیں کنٹینیوسلی. فرمایا نمبر 1 من صدقۃ جاریہ، اگر وہ دنیا میں صدقہ جاریہ کا عمل کر کے جاتا ہے
تو اس کو وہ ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ دوسرا او علم ينتفع به، ایک ایسا علم جو دنیا اور دین کے لیے فائدہ مند تھا وہ چھوڑ کر چلے گیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا بھی ثواب جاریہ ملتے رہے گا۔ اسی طریقے سے او ولد صالح، نیک لڑکا ہو اور وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہو تو اس کی دعا بھی جو ہے قیامت تک اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ میرے بھائیوں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا جو منظر ہوتا ہے وہ یہاں کھینچا گیا، وہ یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور رشتہ دار مسکراتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹا دیا، کوئی کہتا ہے کہ میں انکل بن گیا ہوں۔ کہنے والا کتنی خوبصورت بات کہتا ہے کہ زندگی ایسی خوبصورت بنا لے کہ جب تم اس دنیا کو چھوڑنے لگو اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو جاؤ، تمہاری زبان پہ کلمہ ہو، مسکراتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ اور دنیا تمہاری نیکیوں کو یاد کرتے روتے نظر آئے۔ بہرحال یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کی جتنی رنگینیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھا لو، بعد میں یہ دنیا ملنے والی نہیں، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت صحابہ کو نہیں دی۔ فرمایا اے آدم کے بیٹے، گناہ کر کے جنت کے خواب دیکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے اس جنت میں تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام ان سے ایک بھول ہوئی تو اس جنت سے اللہ نے زمین میں اتار دیا۔ آج زمین پہ بیٹھے بیٹھے اس جنت کی خواہش اور سینکڑوں گناہ بھی کرتے ہو، اور مل کر توبہ کریں اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری اور خبر کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔